کی تو لاکھوں میں تنخواہ ہے، لیکن آپ نے اس جو حالانکہ سخت فیلڈ ہے، بہت سا کچھ بھی نہیں ہوتا، الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد ابھی تک بھی وہ سخن ولایت جو ہے وہ جاری ہے. اس وقت بھی تصنیفات تالیفات سخن ولایت سے جاری ہیں اور وہ رجسٹریشن جامعہ مصطفیٰ میں ہیں. کبار ہیں اور بزرگ ہیں جو آج کل وہ پرنسپل ہیں اس مدرسے کے اور بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. آغا مہدی کاظمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آغا جاوید علی جوادی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں دیا. تو بات شروع کرنے سے پہلے ہم آغا کا تعارف پوچھیں گے کہ ان کا تعارف کیا ہے. آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جاوید علی میرجت اور مجھے جاوید علی جوادی کہتے ہیں. ٹنڈولہ ہار سے ہوں میں اور بیسیکلی میری تعلیم بھی جو ہے وہ ٹنڈولہ ہار سے شروع والی ادھر ہی سے ٹنڈولہ ہار سے ہے. اور میرا نام جاوید علی اور لقب میرا ہے جوادی کہتے ہیں مجھے. ماشاء اللہ. یہ تو آپ نے اپنا نام اور اپنا علاقہ بتایا. تو ابھی آپ بنیادی تعلیم تو آپ نے وہیں سے حاصل کی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے آگے تعلیم جو ہوتی ہے جیسے اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، تو وہ کہاں سے حاصل کی اور کیا کیا حاصل کیا، یعنی کون سی ڈگری آپ نے حاصل کی؟ ہم نے پرائمری تعلیم اور ہائی اسکول کی تعلیم اپنے گاؤں باہر میرجت میں حاصل کرنے کے بعد فرسٹ ایئر اور انٹر جو 2 سال ہیں وہ دونوں سال ہم نے ٹنڈو آدم کالج ڈگری کالج میں جو ہم نے تعلیم حاصل کی. اور اس انٹر کرنے کے بعد فرسٹ ایئر انٹر کے بعد ٹیکنالوجی میں جو ہے سول ٹیکنالوجی میں ٹیکنیکل کالج میں پرخاص میں سول میں جو ہے 4 ایئرس ٹیکنیکل سول میں پاس کیے ہیں. ٹیکنیکل سول انجینئرنگ میں، ماشاء سول انجینئرنگ میں. یعنی آپ انجینئر ہیں ابھی؟ جی، سول انجینئر. سول انجینئر. ماشاء اللہ. تو ابھی آپ یہ جو حوضہ کی طرف آپ کا رجحان ہوا ہے، حالانکہ انجینئر جو ہوتے ہیں وہ تو بیرون ممالک جانے کی کوشش کرتے ہیں یا انجینئرنگ والی کوئی جاب ڈھونڈتے ہیں. آج کل انجینئر کی تو لاکھوں میں تنخواہ ہے، لیکن آپ نے اس جو حالانکہ سخت فیلڈ ہے، بہت سا کچھ بھی نہیں ہوتا، الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ مولویوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو آپ نے اس فیلڈ کو کیوں چنا؟ یہ کب آپ کو خیال آیا؟ میں نے 4 ایئرس مکمل کرنے کے بعد گیا میں آفس میں جہاں ایڈوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے استاد انجینئر قاضی عتیق حسن اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، نصرپور سے ہیں. ان کے پاس 1 سال میں نے مکمل جو ہے وہ فیلڈ ورکس میں جو کام کیا اور کام سیکھا. اس دوران کچھ انجینئرنگ میں رہنے کے بعد دنیا داری کی ایسی باتیں سنی جس سے دنیا سے زیادہ اور دنیا دار بننے سے نفرت ہوئی اور مجھے دین کی طرف رغبت حاصل ہوئی. اور وہاں سے 1 سال رہنے سے میں استاد سے بہت کچھ سیکھا ہوں. ابھی بھی وہ میرے استاد محترم جو ہیں نصرپور میں ہیں، جو ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ بھی انجینئر ہیں. تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوں. فیلڈ ورک میں نے کام کیا ہے، میں انجینئر ہوں. لیکن ایسی باتیں جو کچھ دفتر میں ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں، دنیا داری کی باتیں، رغبت دنیا زیادہ انجینئرنگ میں رہنے کے بعد وہ دیندار بننا بہت مشکل ہی ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا تھا کہ انجینئر بننے کے ساتھ میں ایک دیندار بھی بن جاؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس فیلڈ میں رہ کے دیندار بننا بہت مشکل ہے، خصوصاً گورنمنٹ اگر وہاں اداروں میں بہت مشکل ہے. تو میں نے اس کے بعد اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کے میں فوری مدرسے میں جا کے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے شاہپور رضویہ میں جا کے داخلہ لیا. ٹنڈولہ یار شاہپور رضویہ میں وہاں داخلہ لیا. صحیح ہو گیا. یعنی یہ آپ کو خود اندر سے محسوس ہوا کہ یہ جو میں انجینئرنگ والی فیلڈ ہے یا دنیا والی جیسا آپ کہہ رہے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ جیسے بندے کو یعنی اس فیلڈ میں رکھا جا سکے، کیونکہ آپ کا جو ہدف جو ایک نظر تھی وہ آگے تھی، منزل آپ کا ایک بڑی تھی. تو ادھر آپ نے پاکستان میں جو مدرسہ تھا اس میں شاہپور رضویہ میں کتنے سال آپ نے ادھر پڑھا؟ میں 3 سال وہاں پڑھا ہوں. ویسے دل کی رغبت اور اندرونی باطنی اپنی ایک کوشش اور رغبت تھی پہلے. پھر قبلہ سید عزیز اللہ شاہ رضوی صاحب جو پرنسپل مدرسے کے ہیں،
انہوں نے بھی ایک بار کہا کہ اگر آپ مدرسے میں پڑھیں تو بہت بہتر ہے، تو اور شوق زیادہ بڑھ گیا، اور یہی شوق تھا کہ کچھ سالوں کے لیے تعلیم حاصل کر لیں گے کہ دین کی کچھ رغبت، کچھ دین کے مسائل سیکھ لیں گے، یہی تھا، بنیادی مسائل سیکھ لیں گے۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ دینی تعلیم بہت گہری ہے اور زیادہ کچھ سیکھنا چاہیے، تو میں 2-2.5 سال تک وہاں رہا، ہدایہ سمندیہ، ہاں جی، عوامل اور ہدایہ سمندیہ کے جو کورس کو وہاں تکمیل کیا، اور اس کورس کے ساتھ ساتھ میں کچھ کتابیں وہاں پڑھائی بھی ہیں، جس میں صرف میر ہے اور کچھ جو ہے بنیادی آمد نامہ فارسی اور قرآن کی تعلیم، نئی نیچل کتابیں جو تھیں، یسن القرآن اور قرآن خود، قرآن کی کتابیں خود قرآن اور یسن القرآن، اور کچھ کتابیں اس دور میں بھی میں نے وہ تدریس کی۔ حالانکہ آپ کو آئے ہوئے ابھی ایک سال ہوا تھا، تو استاد محترم نے سید عزیز اللہ شاہ رضوی نے مجھے جو ہاں استاد کی حیثیت سے دیکھی اور مجھے فوری بہت سی کتابوں کے لیے استاد مقرر کر دیے۔ ماشاءاللہ، یعنی آتے ہی آپ، حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی 5 سال 10 سال پڑھانے کے بعد بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ والی صلاحیت نہیں ہوتی ان میں، لیکن آپ نے 1 سال پڑھا اور دوسرے سال بھی خود بھی پڑھ رہے ہیں تعلیم، یعنی اپنی تعلیم بھی جاری رکھ رہے ہیں اور ساتھ میں تدریس بھی، مطلب یہ سبب یہ چیز تھی کہ میں جو ہے وہ انگلش پڑھتے وقت بھی 4-5 سال مسلسل ٹیوشن پڑھاتا رہا بچوں کو، اور انگلش پڑھاتا رہا اسکول۔ اس سے پہلے جو ٹیوشن پڑھاتا رہا تو ٹیچنگ کی صلاحیت پہلے تھی، تو اس لیے جو ہے وہ بہتر انداز سے اور پھر صلاحیت بہتر ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا، یہ تو آپ کا ہوا کہ بھائی چلیں ادھر پڑھ لیا، پاکستان میں پڑھنے تو ایک ہو گیا کہ بھی پاکستان میں ہم نے کچھ عرصہ پڑھا ہے اور آپ کو لگا کہ تعلیم ایک اچھی چیز ہے جس میں ہمیں زیادہ آگے جانا چاہیے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا جو نظریہ ہوتا ہے یا ان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ بھائی پاکستان میں پڑھو، پاکستان میں ہی رہو اور معاملات سارے کرو۔ آپ ادھر ہی رہے تھے یا پھر آگے قوم یا عراق میں بھی آپ کا جانا ہوا؟ پھر وہاں سے کچھ مشکلات ایسی تھی جس وجہ سے مجھے ایران جانا پڑا۔ ویسے شوق یہی تھا کہ جب تک تعلیم، جو بھی کورس وہاں شاہپور رضویہ میں وہاں پڑھنے کے بعد میں دانشگاہ جعفری اواگرے جی، جو ہمارے سندھ کا بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں آپ انٹرویو لے رہے ہیں ہم سے، اس مدرسے میں جو ہے ہمارا یہ پروگرام تھا کہ پڑھنے کے لیے آنے کا پروگرام تھا، ہاں، لیکن کچھ مسائل اس قسم کے وہاں تھے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے زیادہ رغبت روحانیت نہیں تھی، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مولویت کی طرف رغبت ہو، کہ الحمدللہ اس وقت وہ رغبت ہے اور لوگ چاہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بہت اس امامے کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ رغبت رکھتے ہیں اور انہی کو ممبر پہ لاتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ چیز تھی نہیں، تو بہت مشکل تھا کہ میں وہاں شاہپور رضویہ میں درس پڑھوں، پھر واپس گاؤں جاؤں، تو پھر کتنے لوگوں کو سوالات کے جوابات دینا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ پھر آپ نے قم گئے یا ایران؟ پھر میں قم میں جو ہے ایران میں قم سلیکٹ کیا پڑھنے کے لیے، اور وہاں میں تقریباً جو ہے وہ 12 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ قم میں 12 سال تک۔ اور یہ آپ نے خود سے کیا؟ جی، کسی نے مشورہ نہیں دیا؟ نہیں، کسی نے مشورہ نہیں دیا۔ میں نے اپنے استاد محترم کو بھی راضی اس بات میں کیا کہ مجھے بہت مشکلات ہیں، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں تعلیم کے لیے پرائیویٹ طور چلا گیا وہاں اور وہیں پڑھتا رہا۔ اچھا، یہ ابھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو قوم جاتے ہیں تو ان کے لیے اقامت، وہاں رہنے کی اسٹڈی ویزا جسے بولتے ہیں، اس کے لیے مشکلات ابھی ہوتی ہیں، تو جب آپ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس ٹائم بھی یہ صورتحال تھی، اور آپ کیونکہ اقامت تو نہیں تھا آپ کے پاس، آپ چلے گئے وہاں پہ پڑھنے کے لیے، تو کتنا عرصہ بغیر اقامت کے رہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جب اقامت ہوئی تو کیسے ہوئی، یہ پروسیس کیسا تھا؟ اس زمانے میں مسئلہ اقامت بہت سخت تھا، اس وقت بہت آسان ہے۔ اس وقت جو بھی طالب علم جب چاہے تو اقامت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ہم خود بھی اقامت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارا بھی ایک مدرسہ ہے وہاں حسن مجتبیٰ کے نام سے، وہ مولانا مختار علی مطہری صاحب وہاں ہیں۔ ابھی وہ سال میں 1-2 سال کے بعد میں کچھ ویکنسی خالی ہوتی ہیں، تو حالہ میں امتحان ہوتا ہے، وہاں بند حقیر امتحان لیتا ہے، تو پاس کر کے ہم وہ بچوں کو بھیجتے ہیں۔ اب تو اقامت کا امتحان ہم خود لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اقامت اتنی مشکل تھی کہ آخر تک میری اقامت نہیں تھی۔ بغیر اقامہ میں کفایہ تک پڑھا ہوں، جس میں مکمل میں کفایہ تک پڑھنے میں درمیان میں 1 بار پاکستان آیا ہوں۔ 12 سال میں
مکمل میں نے جو ہے وہ کنٹینیوس تعلیم حاصل کی اور اس پہ چھٹی نہیں کی. ایک بار 5 سال کے بعد میں جو ہے وہ پاکستان آیا ہوں, پھر دوبارہ پاسپورٹ بنوایا ہے. 6 سال کے بعد پاسپورٹ بنوا کے پھر واپس گیا, تو واپس جو ہے وہ پرچے کی ویزا پہ آیا ہوں. جہاں پاسپورٹ ختم ہو گیا تو اور مشکلات اور مسائل تھے, جس کے بعد میں وہاں سے واپس آیا ہوں. تو میں نے کفایت تک مکمل کرنے کے بعد 1 مہینہ درس خارج آیت اللہ فقیہ کے پاس مسجد سلماسی میں درس حاصل کیا. یعنی 12 سال آپ رہے وہاں پہ, اور بہت مشکل تھا کہ وہاں اتنا رہنا, اور ان 12 سال میں فقط ایک دفعہ آئے پاکستان میں, ٹھیک ہے جی. اچھا, جب آپ گئے, آپ تو وہی میرا سوال وہی تھا کہ بغیر کام کے گئے تھے آپ لوگ, تو کتنے سال کفایہ, اب جو ناظرین ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کفایہ کیا ہوتی ہے جی جی, تو آپ سال بتا دیں, مثلا 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد آپ کی اقامت ہوئی اور پھر آپ قانونی طور پر وہاں پہ رہ گئے. وہاں مسلسل بغیر ہی اقامت ہی رہے آخر تک. یہاں سے سمدیہ پڑھ لی, پھر سیوطی اول سیوطی دوم, پھر لما اول دوم سوم چہارم پنجم ششم, پھر رسائل اول دوم سوم, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کفایہ اول دوم. کفایہ جو ہے 2 حصوں میں وہ پڑھے, اس کے ساتھ جو ہے باقی جو ضمنی کتابیں ہیں جیسے شرح تجرید ہے, رسائل کے ساتھ تفسیر ہے, اور اس کے درمیان میں لمتین تکمیل کرنے کے بعد میں نے 20 جز قرآن کے حفظ کیے ہیں. اور وہ مؤسسہ ہے آغا حسن آغا مجتبیٰ کا ہے, مجتبیٰ رضوی ہندوستانی کا مؤسسہ تھا نیروگاہ میں, جس میں نے 20 جز قرآن کے حفظ بھی کیے ہیں, اور وہاں بھی میں نے 3 سال 4 سال تک تدریس کی ہے, اور بچوں کو حفظ قرآن کا درس بھی دیا ہے. کم میں نیروگاہ میں آغا مجتبیٰ رضوی جو ہیں, مسعود اختر رضوی صاحب ہندوستان کے, جن کا مؤسسہ نیروگاہ میں تھا, ابھی آج کل وہ ان کا وہ میدان متحرک کی طرف اس طرف جو ان کا مؤسسہ ہے, تو ان کے مؤسسے میں نے جو ہے وہ 20 جز قرآن کے حفظ بھی کیے ہیں, اور حفظ کے ساتھ وہاں تدریس بھی حفظ قرآن کی ہے. صحیح. یعنی قوم میں آپ 12 سال رہے اور بغیر اقامت کے رہے جی پورا, یعنی 12 کے 12 سال, اور وہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تدریس بھی کی ہے جی. اور تدریس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ باقی معاملات میں جو تنظیمی معاملات ہوتے ہیں یا انتظامی معاملات ہوتے جی, ہیں, یہ تدریس میں بھی ہاں آپ کی مصروفیت. یہ تدریس تو میں نے قرآن کی بتائی ہے. پھر اس کے بعد حوزوی تعلیم کی بھی جو میں نے تدریس کی ہے مسجد بالاسر میں کے ساتھ جو ہے مسجد مطہری جو ہے, جہاں محراب, جہاں آج کل جو ہے آغا محمد حسن مرتضوی لنگرود کی قبر ہے, وہیں میں نے 5 سال جو ہے حوزوی تدریس بھی کی ہے. حوضے کے درس پڑھائے ہیں, جس کے ساتھ کئی بلدستان کے اور پنجاب کے اور اساتذہ بھی بزرگان ساتھ میں درس پڑھاتے تھے. اور اس درس میں میرے پاس جو پڑھنے والے کراچی سے, پنجاب سے, ہندوستان کشمیر کے طالب علم تھے جو میرے پاس پڑھتے تھے, جن میں سے بعض ابھی جو ہے وہ تکمیل کر کے واپس پاکستان آ گئے ہیں, بعض ابھی بھی وہاں مصروف تعلیم ہیں. اور اس کے بعد مؤسسہ جو ہے اس میں سخن ولایت سندھ کی بنیاد رکھی, جس میں آغا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولا بخش مرتضی صاحب لاڑکانے سے ہیں, جو ابھی لاڑکانے میں ہی مصروف ہیں, وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ہم نے ایک بنیاد رکھا سخن ولایت کا, جس پہ تمرین کرائی جاتی تھی بچوں کو خطابت کی, اور اس کے بعد جو ہے کچھ ضروری مسائل بتا دیے جاتے تھے. اس میں بھی ہم مصروف رہے. تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 10 سال ہماری جو تھی اس پوری مصروفیات میں سے 10 سال ہمارے وہاں لگے. اس کے بعد ابھی تک بھی وہ سخن ولایت جو ہے وہ جاری ہے. اس وقت بھی تصنیفات تالیفات سخن ولایت سے جاری ہیں, اور وہ رجسٹریشن جامعہ مصطفیٰ میں ہیں, اور وہ اس کے بعد جو کتنے دوستان وہ اسی بنیاد پہ چل رہے ہیں. اس دوران جو ہم سخن ولایت میں مصروف تھے, تو نماز جمعہ کے بعد کئی دوستان سے ملاقات ہوتی تھی, سندھ کے بزرگان کے ساتھ ملتے جلتے تھے, ہفتے کی تمام کارکردگی میں کہ کیا کیا گیا ہے, کیا کرنا چاہیے, اور ہمیں اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. تو اس میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ حسن مہدی کاظمی صاحب, جو ابھی آج کل جو ہے مدرسہ چنیوٹ جامع بعثت کے پرنسپل ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ وہاں اس پروگرام میں ہوتے تھے. آغا حجت الاسلام والمسلمین گلزار جعفری صاحب, آغا حجت الاسلام والمسلمین آغا عسکری صاحب, اور بھی اور کتنے دوستان ہمارے ساتھ پنجاب کے بھی تھے, جو وہاں ہر جمعے پہ مصلی قدس پہ جو ہے نماز کے بعد بیٹھتے تھے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری کیا ذمہ داری ہے, اور ہمیں
پڑھنے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو اس کے بعد ماشاءاللہ کئی ایسے دروس جو وہاں مدرسے امام خمینی میں ہوتے تھے، جن دروس میں ہم ساتھ میں رہے ہیں آقا کے ساتھ، اور ابھی ماشاءاللہ وہ بزرگوار ہیں اور بزرگ ہیں جو آج کل وہ پرنسپل ہیں اس مدرسے کے اور بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں آقا مہدی کاظمی صاحب. تو اس وقت ہم اس خدمت میں بہت سے امور میں ساتھ تھے، اور الحمدللہ جو بھی ہم نے اپنی ذمہ داری مکمل کی ہے حوزے میں، تو کئی دوستان ساتھ میں ہمارے تھے اور آج بھی ہیں. اچھا، وہ جو آپ کے وہاں پہ دوستان تھے جن سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور بعض جو معاملات تھے وہاں کے تدریسی بھی اور باقی معاملات جو آپ دیکھتے تھے ان کے ساتھ، تو پاکستان میں آنے کے بعد ابھی بھی ان سے روابط ہیں، ان سے ملنا جلنا ہے یا بس وہیں تک تھا؟ نہیں، ان کے ساتھ ماشاءاللہ اس وقت بھی وہی رابطے ہیں. قبلہ آغا جو ہے مہدی کاظمی صاحب ابھی بھی وہ دانشگاہ جعفریہ بھی تشریف لاتے ہیں. ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، یہ تو ہماری اپنی مجبوری ہے. قبلہ جب آتے ہیں سندھ تو ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم ان کی جو ہے ممنون ہیں کہ وہ جب بھی آتے ہیں سندھ میں تو ہمارے مدرسے میں بھی تشریف لاتے ہیں، جو سندھ کا بہت بڑا مدرسہ دانشگاہ جعفریہ واگریجی ہے، جس میں آج کل جو خدمت انجام دے رہا ہوں. تو مجھے تقریباً یہ 16 سال گزر گئے ہیں. 2009 سے میں اسی مدرسے میں دانشگاہ جعفریہ میں خدمات انجام دے رہا ہوں. تو وہ آغا جن جب آتے ہیں تو الحمدللہ وہ سب دوستان ملتے ہیں اور ان سے ملاقات رہتی ہے. اچھا، یہ تو آپ نے 12 سال وہاں پہ قوم میں خود بھی پڑھا اور باقی معاملات میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں آپ نے. تو پاکستان واپس کیسے آپ نے سوچا؟ عموماً جو ہوتا ہے کہ کافی سارے دوستان ہیں جو 20-25 سال سے وہاں رہ رہے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آ رہے، تو آپ نے کیوں سوچا کہ واپس آئیں ادھر؟ بس یہ سوال آپ کا ہے تو بہت مشکل، لیکن جواب تو دینا ہے. جو آپ بزرگوار آئے ہیں پنجاب سے اور آپ کو جواب دینا ہے بزرگواروں کو. تو ہمیں وہاں پڑھنے کے لیے شوق ابھی اور تھا کہ درس خارج مزید پڑھنے کے لیے رہنے کے لیے شوق تھا. لیکن کچھ بزرگوار سندھ کے جن نے جو ہم سے پوچھا کہ آپ تدریس میں 5 سال سے جو ہے وہ مصروف ہیں، ابھی اور تدریس کر رہے ہیں، اگر یہی تدریس آپ پاکستان میں کتنی ضرورت ہے، مدارس خالی ہیں، وہاں استاد نہیں ہیں، اساتذوں کے لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ استاد ہو پڑھانے والا، صحیح پڑھانے والا استاد ملنا چاہیے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ چلیں اور وہاں تدریس کریں. تو ہم نے اس میں جو ہے وہ غور و فکر کیا کہ اگر ضرورت ہے، ہم نے بھی یہاں تک کہ ایک درجے تک پڑھ لیا ہے، اب ہے درس خارج ہے، وہ مجتہد بننا ہے تو پڑھنا ہے، مجتہد نہیں بننا ہے تو بس کافی ہے تعلیم. اس بنا پہ ہم نے تعلیم جو ہے وہاں اختتام کر کے، اور ہم نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ اگر مدارس میں تعلیم کی ضرورت ہے، وہاں استاد کی ضرورت ہے، تو وہاں جانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، وہاں پڑھانا چاہیے. ہم نے دوستوں کو بھی یہی مشورہ دیا، اس وقت بھی دیا، اس وقت بھی دوستان کو وہاں قم اور عراق کے نجف کے حوزے میں جو بزرگار ہیں سابقہ، تو اتنے سالوں سے 16 سال جو مجھے یہاں گزرے ہیں، تو وہ کتنے بزرگوار تو وہ ہیں جو میرے 16 سال سے بھی پہلے سے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کو 20-25 سال تو یقینی ہو گئے ہیں. ان سے بھی ہماری یہی گفتگو ہوتی ہے. تو آپ بھی آئیں اور آپ کو بھی تدریس کرنی چاہیے، آپ کو بھی خدمت کرنی چاہیے. تو وہ لوگ اب ہر ایک اپنے اپنی مصروفیات اور مشکلات بتاتے ہیں، جن مشکلات کی وجہ سے نہیں آ رہے. آنا چاہیے اور ان کو بھی خدمت کرنی چاہیے. یہ تعلیم ہوتی اسی لیے ہے کہ خود پڑھنا چاہیے، پھر دوسروں کو پڑھانا چاہیے. تعلیم کا جو صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، آگے پہنچانا ہوتا ہے. ہاں جی، یعنی جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، چیز کی اور دوسری باقی چیزوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، علم کی جو زکوٰۃ ہے وہ پھیلانا ہے جی، دوسروں تک پہنچانا. تو یہ ان کو یقینی طریقے سے پہنچانا چاہیے. بعض بزرگان ہیں وہاں تدریس کر رہے ہیں، لیکن وہاں حوزہ علمیہ ہے، وہاں تو اساتذ بہت سے ہیں. وہ تو اگر ہمارے بزرگان سندھ پنجاب کے وہاں نہیں پڑھائیں گے تو وہاں عرب بھی پڑھا سکتے ہیں، ایرانی بھی ہیں، اور قومیں بھی ہیں، اور کہیں بہت سے ہیں. ہاں، بہت سمندر ہے پڑھانے کے لیے. تو یہاں ضرورت ہے، ان کو آنا چاہیے، یہاں جو ہے خدمت انجام دینی چاہیے. اچھا، ادھر آپ آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے 16 سال ہو گئے، اور آتے ہی پھر اسی یہ جو دانشگاہ جعفریہ واگریجی میں ادھر ہی آئے یا پہلے کسی اور جگہ آپ نے تدریس کا یعنی خدمت سر انجام دی، پھر وہاں سے ادھر آئے یا ڈائریکٹ ادھر ہی آئے؟ ویسے تو شاہپور رضویہ ہمارا مدرسہ تھا جہاں ہم نے تعلیم ابتدائی حاصل بھی کی، اور قبلہ آغا سید عزیز اللہ شاہ رضوی صاحب بہت ہی چاہت رکھتے تھے. لیکن
وہاں ہمارے مرحوم حجت الاسلام آغا جابر حسین اسلامی صاحب جو فوت ہو گئے ہیں، وہ قبلہ عباس النجفی صاحب کے بھائی تھے، وہ وہاں پڑھتے تھے. انہوں نے جو مجھے کہا کہ دانشگاہ جعفری اب آگرے میں استاد کی ضرورت ہے اور آپ اگر وہاں چلیں تو ہمیں ضرورت ہے. تو ہم نے اس مشورے پہ غور فکر کیا اور آغا کے کہنے پہ ہم ڈائریکٹ وہاں قم سے سلیکٹڈ آئے اور یہیں فوری جو ہے وہیں آ کے ڈائریکٹ جہاز پہ دست شروع کیا. اور ابھی تک وہ جاری ہو، ساری خدمت ہے. 16 سال ہو گئے. 16 سال ہوئے. 16 سال یعنی آپ کو ہو گئے تدریس کرتے مسلسل. جی. اچھا، اس میں ابھی آخری سوال ہے، وہی آپ نے پہلے بھی تھوڑا سا جواب دیا ہے کہ جو وہاں اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، واپس نہیں آ رہے، اب مزید آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں؟ ہمارا مشورہ بزرگان سے کے لیے تو کوئی ہم نہیں دے سکتے، وہ بزرگان ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو یہ عرض کر سکتے ہیں، ان کی خدمت میں جو ہے کہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ بزرگان جو اتنے عرصے سے، طویل عرصے سے وہاں درس پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی پاکستان میں آ کے تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے وہ کوشا کش ہونا چاہیے. مختلف مؤسسے خالی ہیں، بہت سی جگہ خالی ہیں، امامت کی جگہ خالی ہیں، بہت سی ہے جہاں ضرورت ہے، جہاں ان کو آنا چاہیے، خدمت انجام دینی چاہیے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ آغا کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. اب ان میں یہ ہے کہ اس پورے جو آغا کے انٹرویو میں ایک تو آغا کا خود ذاتی تعارف اور تدریس کا سلسلہ کیسے تعلیم حاصل کی اور یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو قوم میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی کون کون سی تھی اور وہاں پہ کن کن دوستان اور کن کن علماء کرام کے ساتھ ان کے دوستیاں تھیں اور وابطے تھے، اور ادھر آنے کے بعد انہوں نے کیا یعنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ تھی کہ آغا کا جو قوم میں 20 سال 25 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی یعنی خود اپنی اور اپنی اولاد کی تعلیم کے بارے میں اور وہاں کی سہولیات کے بارے میں تو ماشاءاللہ اچھا سوچ رہے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اصل جو قرآن کا بھی ایک اصول ہے کہ جاؤ تم تعلیم حاصل کرو، پھر واپس آؤ اپنے علاقے میں دین کی خدمت کرو. تو ان کے لیے آغا نے بھی گزارش کی اور ہم بھی یہ گزارش کریں گے کہ ان دوستان کو چاہیے کہ وہ واپس آئیں اور اپنے علاقے میں اس دین کی خدمت کو سر انجام دیں، تاکہ وہ ایک نکلے ہیں. اگر وہ واپس آئیں گے تو وہ خود اپنی صلاحیت سے کئیوں کو نکالیں گے جو آگے علم حوزہ کا علم حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے اور واپس آ کے تبلیغ کریں گے. تو یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.